بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی رواج پذیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کسی شخصیت کا نام محمد نہیں تھا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی لوگوں کے نام محمد ملتے ہیں۔ غالباً اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی کہ امام سہیلی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد صرف 3 اشخاص کا نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد صرف 3 اشخاص کا نام تھا: محمد بن سفیان بن مشاجع، محمد بن احیحہ بن الجلاح، اور محمد بن حمران بن ربیعہ بن مالک الجعفی، جبکہ بات یہ بھی غیر درست ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں محمد نامی لوگوں کے ایک لمبی فہرست مہیا کی ہے، جن کا تعلق ایام جاہلیت سے تھا، یعنی زمانہ بعثت نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا تھا۔ ان میں سے چند افراد کے نام یہ ہیں: محمد الفقیمی، محمد بن احیحہ بن الجلاح، محمد بن حرماز بن مالک، محمد بن خزاعی بن علقمہ، محمد بن الحمید الازدی، محمد بن عقبہ بن احیحہ، محمد بن البراء البکری وغیرہ۔ یہی نام علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل محمد نام کے 6 افراد کی سرخی قائم کر کے نقل کیے ہیں۔ تاہم علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل نام محمد رکھنا اس لیے شروع کر دیا تھا کہ ان کو خبر پہنچی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نبی آنے والا ہے، یعنی محمد نام کا ایک نبی آنے والا ہے۔ پہلی کتابوں میں تو یہ ذکر ملتا تھا، اور اس بنا پر لوگوں نے اپنی اولاد کے نام محمد رکھنا شروع کر دیے۔ البتہ ساتھ ہی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے ساتھ واللہ اعلم بھی لکھ دیتے ہیں، جس کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ابن کثیر نے جو دعویٰ کیا ہے خود ان کے نزدیک وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا، یعنی یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم کا مطلب تقریباً یہی نکلتا ہے کہ لوگوں نے محمد نامی اس وجہ سے رکھنا شروع کر دیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیٹوں میں سے کوئی نبی بن جائے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کی جلد نمبر 5 میں کئی ایسے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے جن کا نام محمد تھا۔ ان میں سے 2 صحابی ایسے ہیں جن کا نام محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی محمد ہی تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی کہ ان کا نام محمد ہی تھا۔ ان لوگوں کے نام ایک تھا سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 22 سال قبل پیدا ہوئے۔ یہ محمد بن مسلمہ الانصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 22 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور دوسرے محمد بن نضلہ جنہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی، تو گویا نام محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب میں رائج تھا، معلوم تھا، اور لوگ یہ نام رکھتے تھے۔ اور ایام جاہلیت میں بھی کئی لوگوں کے نام محمد تھے، جن میں سے چند نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا اور بعض ایسی جاہلیت میں رہے۔ تو محمد نامی نام
جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے رکھے تھے، اور اس طرح تاریخ میں یہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہے، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام، اور خصوصاً یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں سب سے زیادہ بولا جانے والا، سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ اسی وجہ سے آئے روز جو گستاخیاں ہوتی ہیں، خصوصاً جو یورپ والے کرتے ہیں، جو دوسرے ملک کرتے ہیں، وہ بھی اسی بنا پر کرتے ہیں کہ ان کو یہ چڑ ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں پورا یورپ اسلام کی طرف جو ہے، اسلام اس پہ غالب آ جائے گا اور مسلمانوں کی اکثریت یہاں پہ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو اور ہم مسلمانوں کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔